تو آج ہم کچھ ایسے مواد پر غور کر رہے ہیں جو تعلیم اور معاشرے میں تبدیلی کے تعلق کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ جی ہمارے سامنے جو نوٹس اور مضامین ہیں ان میں ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ کیا تعلیم واقعی معاشرے کو بدل سکتی ہے یا یہ صرف ایک خیال ہی ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور ان ذرائع کو دیکھیں تو پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ حقیقی تعلیم صرف معلومات دینا نہیں۔ اچھا، جی، یہ وہ عمل ہے جو سوچنے کا انداز بدلتا ہے۔ یہ صرف کوئی ہنر نہیں سکھاتی، بلکہ اقدار، رویے اور ناانصافی کو پہچاننے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اور پھر اسے چیلنج کرنے کی بھی؟ بالکل، تبدیلی کی بنیاد تو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح کہا، اور پہلا نقطہ جو ان ذرائع میں بہت واضح ہے وہ ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ ایک ماخذ میں خاص طور پر لکھا تھا کہ رٹے رٹائے جوابات سے ہٹ کر سوال پوچھنے کی ہمت پیدا کرنا، جی ہاں، یہ اصل تبدیلی ہے۔ یعنی جو چل رہا ہے اس پر سوال اٹھانا، اس کا تجزیہ کرنا۔ جی، اسی کو پولو فریری جیسے مفکرین نے تنقیدی بیداری کہا ہے۔ کریٹیکل کانشیسنس۔ ہاں، کریٹیکل کانشیسنس۔ یہ صرف جاننا نہیں کہ دنیا کیسی ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ طاقت کے نظام کیسے کام کرتے ہیں، ناانصافی کہاں چھپی ہے۔ ایک ذریعے میں مثال تھی کہ جب پسماندہ طبقے کے طالب علموں کو اپنی تاریخ، اپنے سماجی حالات پر تنقیدی نظر ڈالنے کا موقع ملا تو ان میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حوصلہ آیا۔ تو یہ صرف علم نہیں رہا، یہ طاقت بن گیا۔ بالکل، یہ بااختیاری ہے۔ اور یہ بااختیاری صرف ذہنی سطح پر نہیں رکتی۔ ذرائع میں اس بات پر بہت زور ہے کہ تعلیم غربت کا جو چکر ہے اسے توڑنے کا ایک ٹھوس ذریعہ ہے۔ جی ہاں، ایک تحقیق کا حوالہ تھا کہ صرف بنیادی لکھنا پڑھنا نہیں، بلکہ جب لوگوں نے مخصوص تکنیکی مہارتیں سیکھیں تو ان کے خاندانوں کی آمدنی میں نسلوں بعد پہلی بار اضافہ ہوا۔ اور یہی چیز سوشل موبیلٹی کو جنم دیتی ہے، یعنی معاشرتی نقل و حرکت، سماجی حرکت پذیری۔ جی، جب تعلیم پسماندہ طبقوں کو بہتر ملازمتوں، بہتر مواقع تک رسائی دیتی ہے تو وہ سماج میں اوپر آ سکتے ہیں۔ ان مواد میں دیہی علاقوں میں قائم ہونے والے کچھ ٹیکنیکل اداروں کی مثالیں تھیں جنہوں نے مقامی نوجوانوں کو نہ صرف روزگار دیا بلکہ ان کی پوری کمیونٹی کی معاشی حالت بہتر کی۔ یہ ایک امید کی بات ہے۔ یہ معاشی پہلو تو بہت اہم ہے یقیناً، لیکن ان ذرائع میں ایک اور بڑا دلچسپ تعلق دکھایا گیا ہے، تعلیم اور جمہوریت کا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک تجزیے میں یہ بات تھی کہ جن علاقوں میں تعلیم زیادہ ہے وہاں شہری زیادہ باخبل ہوتے ہیں، اپنے حقوق و فرائض کو سمجھتے ہیں، اور جمہوری عمل میں حصہ بھی زیادہ لیتے ہوں گے پھر۔ بالکل، زیادہ سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں۔ یہ بات تو تحقیق سے بھی ثابت ہے۔ تعلیم یافتہ معاشروں میں جمہوری اقدار زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، جیسے رواداری، اختلاف رائے کا احترام۔ صحیح۔ ایک ذریعے میں یہ بھی تھا کہ تعلیم لوگوں کو پروپیگنڈا اور وہ غلط معلومات کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، جو آج کل بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ، اور یہ مستحکم جمہوریت کے لیے اہم ہے۔ پھر ایک اور بات، جب مختلف پس منظر کے لوگ ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان میں سماجی ہم آہنگی بڑھتی ہے، سوشل کوہیژن، یعنی ایک دوسرے کو سمجھنے کا، برداشت کرنے کا جذبہ۔ جی، جو معاشرتی تنازعات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یہ تصویر اتنی سادہ بھی نہیں ہے، ان ذرائع میں چیلنجز کا بھی ذکر ہے۔ ایک بڑا مسئلہ تو تعلیمی عدم مساوات ہے، ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ایک رپورٹ میں تشویش ظاہر کی گئی کہ معیاری تعلیم تک جو غیر مساوی رسائی ہے وہ امیر غریب کا فرق کم کرنے کے بجائے شاید بڑھا رہی ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے اس دور میں۔ اور ایک اور غور طلب نقطہ یہ سامنے آیا کہ بعض اوقات تعلیمی نظام خود تبدیلی لانے کے بجائے موجودہ سماجی ڈھانچے اور عدم مساوات کو کیا کہتے ہیں، برقرار رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ نصاب کے ذریعے؟ نصاب، پڑھانے کے طریقے، امتحانی نظام، یہ سب غیر محسوس طور پر پرانی سوچ کو ہی طاقت دے سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ کس قسم کی اقدار سکھا رہے ہیں۔ تو ان تمام مواد کا خلاصہ یا نچوڑ کہہ لیں، یہ نکلتا ہے کہ حقیقی تعلیم صرف ڈگری لینا نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک گہرا عمل ہے جو تنقیدی سوچ جگاتا ہے، معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بناتا ہے، اور آخر کار ایک زیادہ منصفانہ، ایک زیادہ باشعور معاشرے کی طرف لے جاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا سفر ہے جو فرد کو اندر سے بدلتا ہے اور پھر اس کے اثرات معاشرے پر نظر آتے ہیں۔ ایک طاقتور انجن ہے یہ تبدیلی کا، بھلے ہی رفتار کبھی کبھی سست لگے۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے
जो इन ज़राए को पढ़ने के बाद पैदा हुआ जी। कि हम अपने मौजूदा तालीमी निज़ामों में, अपने तरीक़ों में, वो कौन सी छोटी मगर बामानी तब्दीलियां ला सकते हैं जो सिर्फ मालूमात मुंतकिल ना करें बल्कि वो तनकीदी बेदारी और वो मुआशरती जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें जो हकीकी तब्दीली की बुनियाद बन सके। ये वाकई सोचने की बात है, इस पर गौर करना चाहिए।